أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. چلو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ پڑھے ہوئے نہ پڑھے ہوئے برابر ہیں یا کچھ. چل سر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ اور یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا. خلق یخلق پیدا کرنا. الانسان انسان کو من صلصال صلصال سے. یہ صلصال کیا چیز ہے؟ ہاں یہ جو مٹی ہے ایک قسم کی خشک مٹی. خشک سے پھر اس کو کیا کہتے ہیں تراب اور پھر وہ گیلی ہو جائے تین اور پھر آگے پھر سلسال بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایسی کہ خشک ہو کے اس کے وہ اس قسم کے اٹھتے ہیں نا اوپر تو اس کی آوازیں آنے لگتی ہیں ٹک ٹک کی, تو اس کو سلسال کہا جاتا ہے. تو سلسال کھنکتی ہوئی مٹی, خشک کھنکتی ہوئی مٹی ہو گیا. ہم یہ بھی اسی مٹی کی ایک صفت بیان کی گئی ہم سے, یعنی وہ سلسال بھی بنی ہے کہاں سے؟ ہم سے. ہم یعنی دلدل قسم کی کیچڑ ہو اور پھر وہ رنگ بھی اس کا سیاہی کی طرف مائل ہو جائے. ہاں وہی میل. اور مسنون یہ سن یا سن کے معنی طریقہ اور صورت دینا, شکل دینا, شیپ دینا, اس کے معنی میں آتا ہے. لیکن مسنون کا ترجمہ اکثر تفسیروں میں اس کو کہتے ہیں کہ کچھ بوسی سڑی ہوئی, ہاں سڑی ہوئی, سڑ جائے کوئی چیز سڑی ہوئی ہو تو پھر اس کی بوسی پیدا ہوتی ہے, اس کے معنی میں کیا ہے. تو یہاں ترجمہ کریں گے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی سنے گارے سے. کھنکتی ہوئی سنے گارے سے یا سڑے گارے سے. ہاں شتق بالکل بالکل دی شتق آرت ہے ایسے چھٹکی ہوا ہے تغار انسان سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور جب میں اس کو سوا یسوی تسویت برابر کرنا بنا لینا, جب میں اس کو بنا ڈالوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ روح میں روحی اور میں اس میں پھونکوں اپنی روح. فَقَعُوا لَهُ ساجدین تو اس کے سامنے تم سجدہ کرو. روح کے بارے میں بھی مختصراً بات ہو گئی تھی کل کہ روح کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یہ گویا کہ ہمارے سمجھ سے بالا تر کوئی چیز ہے جس کے متعلق صرف اتنا کہا کہ اتنا سمجھو کہ یہ اللہ کا حکم میں سے ہے بس. لیکن اس کی تفصیل میں یوں بتاتے ہیں کہ روح کی دو قسمیں کی ہوئی ہیں, ایک روح علوی اور ایک روح سفلی. علوی کا مطلب ہے کہ اس کا اعلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اوپر کے ساتھ تعلق ہے, اور سفلی جو انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے. اور بدن جو کہ اس میں مٹی بنیاد ہے, اصل ہے, مٹی زیادہ ہے, اس لیے اس کو خاکی کہا جاتا ہے. ورنہ یہ آگ, ہوا, پانی اور مٹی سے مل کر یہ ساری چیزیں عناصر اربعہ جس کو کہا جاتا ہے, ان سے انسان کا جسم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انہی سے بنا ہوا ایک تعلق ہے جو انسان کے بدن کے اندر ہوتا ہے, جو کہ رگ رگ میں پیوست ہوتا ہے, وہ جس کو نفس کہا جاتا ہے. اس نفس کو روح سفلی کہتے ہیں. تو اس روح سفلی کا روح علوی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. روح علوی اللہ کا حکم ہے, وہ جو پاکی چاہتا ہے, صفائی چاہتا ہے, اللہ کا ذکر اور پاکی یہ اس کی غذا ہے. پھر اس روح کا اس نفس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, اس تعلق ہی کو پھر حیات کہا جاتا ہے. یہ روح نفس کا انسان کے اندر ڈال دینا, یہ روح پھونکنا, اسی کو کہا جاتا ہے. تو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, علوی کا سفلی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے.
یہ تعلق کسی کا گہرا ہوتا ہے، کسی کا کمزور ہوتا ہے، تو اسی بنیاد پر انسان کے اعمال ہوتے ہیں. تو اس کی مثال کل میں نے سولر اور اس سے دی تھی، پلیٹ سے دی تھی، سورج اور سولر پلیٹ سے، اور عام اس میں اس کو شیشے اور سورج سے بھی دیا گیا ہے کہ یہ شیشہ ہے نفس اور اوپر سے سورج ہے یہ روح، مثال سے سمجھایا گیا ہے. تو جتنا یہ شیشہ صاف ہوگا اتنا ریفلیکٹ کرے گا، نہیں صاف ہوگا تو پھر جتنی گندگی اس کے اوپر آئے گی اتنی ہی روشنی کو یہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان کے اسی عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اس نفس کو پاکیزہ کرنے کو تصفیہ کہا جاتا ہے. یہی نفس اصل میں چونکہ یہ زمینی مادے کے ساتھ خلط ہے، اس لیے یہ گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ہے، اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ہے. اس کا تزکیہ جب کیا جاتا ہے تو یہ مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر مطمئنہ کی حد تک کہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور پھر مطمئنہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ادخلی، کیا ادخلی فی عبادی راضیہ تم مرضیہ، یہ روح مرضیہ بن گئی پھر ابھی کہ جس سے اللہ راضی یہ اس سے راضی، اس حد تک پھر بن جاتا ہے، اس کا تزکیہ کیا جائے. بہرحال یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے، البتہ اتنا ہے کہ روح جب اللہ کا حکم ہے جو اس کے اندر جب میں پھونکوں تو یہ انسان بن جائے گا. اور میرا روح اس لیے کہا کہ یہ تمام مخلوقات سے اشرف ہے یہ انسان، اس لیے اس روح کی نسبت اپنی طرف کر دی اللہ رب العزت نے. فقعوا له ساجدین، تو تم گر پڑو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے ایک ساتھ، تو تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کیا اس نے، ابا انکار کرنا، ان یکون کہ وہ ہو جائے مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے سے انکار کیا. اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ ابلیس تو فرشتوں میں تھا نہیں، یہ تو جنات میں سے ہے، کان من الجن، تو اس نے کیسے، اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ فرشتوں کی محفل میں تھا اور فرشتے اعلیٰ مخلوق تھی اس وقت، تو فرشتوں کو مخاطب کیا گیا. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو یہ خطاب تھا کہ وہ بنی آدم کے سامنے، اس آدم کے سامنے سجدہ کریں. اس نے انکار کیا اور اپنا انکار کی وجہ اس کا تکبر تھا. اب قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا کہ ابلیس مالکا، کیا ہوا تجھے کہ اللہ تکونا، کہ تو نہیں ہوتا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے. قال یا ابلیس مالکا اللہ تکونا مع الساجدین، ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو رہا. قال، اس نے جواب دیا، کہا لم اکن، نہیں ہوں میں، لاسجد، کہ سجدہ کروں، لبشر، بشر کا، بشر کے سامنے میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، آپ نے اس کو پیدا کیا بچتی ہوئی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے. قال، تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا، تو نکل جا اس سے، فإنک رجیم، بے شک تو کیا ہے. ہاں، یہ اوپر والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، یہ چھوڑ دیا تھا نا. ہاں، والجان خلقناہ اوپر کی آیت رہ گئی. اور ہاں، من نار السموم، اور جان، یہ جن اس کی جمع ہے، جان واحد ہے. اور جن کو میں نے پیدا کیا، کس سے، خلقناہ من قبل، اس سے پہلے، یعنی آدم سے پہلے، من نار السموم، نار السموم سے. اب نار آگ کو کہتے ہیں، السموم یہ سم اصل میں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تنگ سوراخ کو کہا جاتا ہے، اور خود سوئی کے اور جو تنگ سوراخ ہوتا ہے، تو اس تنگ سوراخ پھر یہیں سے بنا ہے. سم میں قاتل کہتے ہیں نا زہر کو، سم میں قاتل زہر بھی ایسی کہ جو قتل کرنے والی ہو، انسان کے رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے وہ زہر، تو اس زہر کو سم کہا جاتا ہے. تو سموم بھی
آگ کے اس تپش کو کہا جاتا ہے جس کو عام طور پر ہم لو کہتے ہیں، کہ جو جب چلے تو رگ رگ میں وہ چلی جاتی ہے انسان کے، وہ تیز ہو. لو چلتی ہے، ہمارے ہاں بھی لو چلتی ہے گرمیوں میں، خصوصاً پنجاب کے علاقوں میں چلتی ہے، لیکن وہ بھی قابل برداشت ہوتی ہے. لیکن یہ وہ لو ہے کہ جو آگ ہے اصل، کہ آگ کے شعلے تو ہمیں نظر آتے ہیں، دوسری چیزیں بھی اس لو کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو شعلوں میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اصل تو اس کی وہ حرارت ہے. اس حرارت ہی کو سم کہا جاتا ہے. من نار السموم، کیا کہیں گے؟ لو کی آگ سے، لو کی آگ سے جن کو پیدا کیا. اسی وجہ سے یہی اس کے تکبر کی نشانی تھی کہ مجھے تو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے کہ جو طاقت والی ہے، اس کو ایک گندی چیز سے پیدا کیا ہے، تو میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخر. یہاں اصل میں اس نے کیا کہتے ہیں اس کو کہ فلسفہ دیکھا، اس نے لاجک کی بات کی، عقل کی بات کی. اسلام میں اصل حکم ہے، چلتا حکم ہے. یہاں اللہ کے حکم کو اس نے نہیں دیکھا، وہ کیوں کیسے اور کب کہ میں پڑ گیا، وہ فلسفے میں ریزننگ کی اس نے. تو یہاں فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تمہارے اوپر لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، انصاف کے دن تک، یعنی اس وقت تک تمہارے اوپر لعنت ہے. جب تک تو زندہ ہے اس وقت تک تمہارے اوپر لعنت ہے. پھر آگے مرنے کے بعد تو اگر پھر تو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. پھر قال ربی فانظرنی، تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے مہلت دیجیے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ زندہ کیے جانے تک، یعنی وہ دن کہ جس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت تک مجھے مہلت دیجیے. قال، اللہ نے فرمایا، چونکہ یہ تکوینی امور تھے، فیصلہ ہو چکا تھا، فرمایا فإنک من المنظرین، آپ کو مہلت دے دی گئی. منظر کی جمع منظرین، من المنظرین، منظرین میں سے ہے، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک. معلوم یعنی جو اللہ کے علم میں ہے، اس دن تک تمہیں مہلت دے دی گئی. تو اس نے جواب، قیامت کے دن. ہاں جی بالکل. فرمایا قال ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، مجھے آپ نے گمراہ کر دیا، لأزینن، یقیناً میں مزین کر کے دکھاؤں گا، میں خوشنما کر دوں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں برائی کی چیزیں، دنیا کی چیزیں خوبصورت اور خوشنما کر کے ان کو دکھاؤں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَأُغَوِّيَنَّهُمْ، اور پھر میں ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو سب، پھر میں ان سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے، اللہ مگر عبادک، تیرے بندے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو منتخب ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو خالص ہیں تیری طرف، ان بندوں کے علاوہ میں باقی سب کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا. قال، فرمایا، ھذا صراط، یہ راستہ ہے. یہ کون سا؟ اخلاص کا، اللہ کی طرف مخلص ہونے کا، منتخب ہونے کا یہ راستہ ہے. علیہ، میری طرف، مستقیم، سیدھا، یہ میری طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے کہ جو مخلص ہو گیا، ورنہ پھر گر گیا. ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تمہارا ان کے اوپر کوئی زور، یعنی تمہارا زور ان کے اوپر نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا بنے تو پھر اللہ اس کو شیطان کے ان حرکتوں سے بھی محفوظ کر لیتا ہے، ان پر شیطان کا بس پھر نہیں چلتا. الا من اتبعک، ہاں مگر جس نے تیری پیروی کی، جو تیرے پیچھے چلا، من الغاوین، گمراہ لوگوں میں سے، گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا، ان کے علاوہ میرے بندوں کے اوپر تمہارا کوئی طاقت تمہاری نہیں چلے گی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہے. موعد کا پہلے بھی لفظ گزر چکا، وعدے کی جگہ، اور مصدر میں وعدے کا مصدر ہے، یہ ظرف ہے کہ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کا کیا ہے؟ موعد ہے، ٹھکانہ ہے.
لہا پھر جنت کے بارے میں بتایا کہ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب، طبقے ہیں جہنم کے. یہ طبقہ خاص قسم کے گنہگاروں کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ 7 طبقے ہیں. سبعۃ ابواب لکل باب منہم، ہر باب، ہر دروازے کے لیے ان میں سے جزء، ایک حصہ ہے، مقسوم، بانٹا ہوا. یعنی ہر طبقے کے لیے الگ الگ سے دروازہ ہے کہ یہاں منافقین جائیں گے، یہاں مشرکین جائیں گے، یہاں پھر آخری میں پھر وہ سب سے کمزور وہ ہوگا جو مومن گناہگار تھے ان کے لیے ہوگا. یہ مختلف طبقات ہیں اس کے لیے، جہنمیوں کے لیے.